البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے، فرمایا کہ ایک دن آپ بازار نکلے اور آپ نے کرتا خریدنا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو سکے چلتے تھے ان کا نام ہوتا تھا دراہم اور دنانیر، یہ سکے چلا کرتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دکان پر گئے، اس کے پاس کپڑا بھی تھا، لیکن یہ دیکھا کہ یہ مجھے جانتا ہے اور میں امیر المومنین ہوں، یہ دباؤ میں آ کر لازماً میرے ساتھ رعایت کا معاملہ کرے گا، یہ رعایت کا معاملہ کرے گا، یا مفت دے گا، دینے کی کوشش کرے گا، اور یا پھر بہت ہی کم قیمت لگائے گا۔ میری حیثیت امیر المومنین کی ہے، دیکھا یہ مجھے جانتا ہے، اس سے کپڑا نہیں خریدا۔ آگے چلے، ایک دکاندار سے پوچھا یہ کرتا، پھر اس کو بھی آپ نے غور سے دیکھا تو کہا یہ بھی میرے ساتھ میری اس حیثیت کی وجہ سے رعایت کرے گا، چھوڑ دیا، وہاں سے بھی نہیں خریدا۔ پھر آگے گئے، آپ نے کرتا ہی خریدنا تھا، اب آپ کو ایسی دکان نہیں مل رہی تھی کہ جس دکاندار، جس دکان کا مالک، دکاندار ایسے معاملہ کرے جیسے عام لوگوں سے معاملہ کیا جاتا، ایسا کوئی دکاندار نہیں مل رہا تھا۔ ذرا میں بھی آپ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو صحیح، علی کا نام لینے والے ہم لوگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ وجہہ، کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم علی پہ قربان، ہماری جان بھی قربان۔ جان تو قربان ہے، مالی معاملات کیسے ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں؟ آپ غور سے سن رہے ہیں؟ یہ کہنا بڑا آسان ہے، مجھے محبت ہے، میں تو کہتا ہوں یہ دعوے چھوڑ دو تو بہتر ہے۔ محبت ہے دل میں جتنی ہے، لیکن ابھی پائے کی اور کامل اور سچی محبت پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اگر پیدا ہوتی تو ہماری زندگیوں میں گڑبڑ نہ ہوتی۔ ہم پوری طرح ان کی اتباع نہیں کرتے، ہم اطاعت ہی نہیں کرتے۔ ایک بزرگ کا قول میں نے پڑھا تھا، میں حیران ہو گیا۔ وہ بیٹھے بیٹھے کہنے لگے مجمع کو، کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا نا نماز میں کہ سورہ فاتحہ پڑھو اور اس میں یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو میں نماز میں کبھی نہ پڑھتا۔ لوگ حیران ہو گئے، بھی کیوں حضرت، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ہم نماز میں اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، لیکن نماز سے باہر آ کر ہمارا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے۔ ڈر لگتا ہے کہ جو ہم نے نماز میں اللہ کے سامنے بولا تھا کیا ہماری زندگیوں میں وہ چیز موجود ہے؟ اللہ سے ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اس کو پڑھتا ہوں، ورنہ ڈر لگتا ہے۔ آپ حضرات کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ ہماری زندگی کچھ ہے، ہماری زبان پہ کچھ ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین تھے، کرتا لینا ہے، دکان کا انتخاب کر رہے ہیں، کوئی دباؤ میں آ کر اتنے پیسے کم نہ کر دے کہ جس سے دکاندار کو نقصان پہنچے، دکاندار کو نقصان پہنچے۔ اتنی امانت داری، کوئی ایک تو دکھاؤ مجھے۔ میرے اس روب اور میرے اس منصب کی وجہ سے وہ کہیں مجبور نہ ہو جائے قیمت بہت زیادہ کم کرنے پر۔ فرمایا بالآخر ایک دکان پر تشریف لے گئے۔ جب وہاں گئے تو ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، اس کا والد اس وقت دکان پر موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بٹھا کے اس کے سپرد مال کر کے کسی کام کے لیے نکلا ہوا تھا اور ابھی آیا نہیں تھا۔ اس لڑکے پر نظر ڈالی اور کہا ہاں یہ اب مجھے اب چیز دے گا تو ایسے معاملہ کرے گا جیسے عام لوگوں سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اس کو کہا کہ یہ کرتا فلانا کرتا یہ جو ہے تیری دکان میں یہ کتنے کا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ کرتا بثلاثۃ دراہم، یہ میں آپ کو 3 درہم میں دوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 درہم جیب سے نکالے اور اس لڑکے کے سپرد کیے اور کرتا لے کر واپس آ گئے۔ اب جو ہمسائے تھے دکاندار ان کو پتہ چل گیا کہ لڑکے نے کرتا بیچا ہے 3 درہم کا۔ باپ آیا اس کو بتایا کہ تمہارے بیٹے نے امیر المومنین کو حضرت علی المرتضیٰ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو کرتا بیچا ہے 3 درہم کا، جبکہ یہ کرتا ہے 2 درہم کا۔ 1 درہم زائد لیا تمہارے بیٹے نے۔ پوچھا اس نے بیٹے سے، کہا میں نے 3 درہم کا بیچا۔ انہوں نے لے لیا اور لے کر چلے گئے۔ 3 درہم پڑے ہوئے۔ کہا یہ تو کرتا ہم بیچا کرتے ہیں 2 درہم کا اور تو نے بیچ دیا 3 درہم کا، اور وہ بھی امیر المومنین کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مقام رحبہ میں موجود تھے، ایک جگہ ہے کوفہ میں، وہاں موجود تھے۔ وہ شخص 1 درہم اٹھا کر اپنی دکان سے حضرت علی کے پاس پہنچا رضی اللہ تعالی عنہ اور کہنے لگا میرے بیٹے نے آپ سے 1 درہم زائد لے لیا ہے، یہ 1 درہم آپ واپس لے لیں۔ یہ کرتا کتنے کا تھا؟ 2 درہم کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا امسک الدرہم، اس درہم کو اپنے پاس تھام کے رکھو، یہ میں نہیں لوں گا۔ کہا جی کیا وجہ؟ یہ کرتا تو ہم 2 درہم میں بیچا کرتے ہیں، آپ کو اس نے 3 درہم کا دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا باعنی رضائی و اخذ رضا ہو، اس نے جو خرید و فروخت کی ہے تمہارے لڑکے نے وہ میری رضامندی کے مطابق کی ہے، میں راضی تھا اور میں نے اس کو اتنے پیسے دیے جتنے پر وہ لڑکا راضی تھا، تمہارا بیٹا راضی تھا۔ اب کرتے پر میں راضی اور 3 درہم پر وہ راضی۔ اب بتاؤ کہ جب معاملہ کرنے والے دونوں ہی راضی ہوں تو تیسرے کو دخل اندازی کی کیا ضرورت ہے؟ جاؤ یہ درہم واپس لے جاؤ۔ یہ ہے وہ معاملہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جب کہ وہ امیر المومنین تھے، 1 درہم بھی واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔